جس کی مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہوں گے اس کو معاف کریں گے؟ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے؟ نکاح کرتے ہیں، نکاح میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، گھر میں داخل ہوں گے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، گھر سے باہر نکلیں گے سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہنیں گے سنت کے مطابق، پاؤں سے جوتی اتاریں گے سنت کے مطابق، لباس پہنیں گے تو لباس پہننے میں نبی کا عمل بنائیں گے، قدم قدم پر اعمال ہیں، اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں۔ تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ کس قدر اللہ جل شانہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اللہ اکبر، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے ہیں کہ ہم نے جن کو کامیاب کیا کس بنیاد کے اوپر ان کو کامیاب کیا، اور جن کو ناکامی کی مثال بنایا ان کو ہم نے کس بنیاد پر ناکام کیا۔ نمرود بڑی سلطنت تھی، فوج ہے، مال ہے، سونا چاندی ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ نمرود کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا۔ اس کے پاس حکومت تو تھی، اس کی حکومت میں اللہ کے حکم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو ناکامی کی مثال بنایا۔ تو کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتا، اتنی بڑی ناکامی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ہمیں حکومت مل گئی ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، حکومت میں اللہ کے حکم پورے کرو، نبی کے طریقے پورے کرو۔ سلیمان علیہ السلام حق تعالی شان نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے کامیابی کی مثال بنایا۔ تو ان کی سلطنت میں کیا خوبی تھی کہ اس میں اللہ کے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو اپنے حکموں پر چلنے کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر اللہ کے احکامات تھے، اللہ نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام کو کامیابی کی مثال بنایا۔ یہ اللہ پاک رہنمائی فرما رہے ہیں، کس قدر حق تعالی شان مہربان ہے، یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن کو کامیاب کیا، جس بنیاد پر ان کو کامیاب کیا، تم بھی اگر اسی بنیاد پہ چلو گے تو تمہیں بھی کامیاب کریں گے۔ آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے تو جیسے اللہ جل شانہ نے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ اپنی قدرت سے ناکام کرے گا۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے، اللہ پاک نے جیسے ان کو کامیابی کیا، حق تعالی شانہ اللہ رمضت ان کو بھی کامیاب کرے۔ اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں۔ تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے تو اس بیماری کا علاج بڑا آسان ہے۔ اللہ اکبر، جس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہو، مادی اسباب کے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہو تو مادی اسباب کا انکار کرو، اس سے زندگی نہیں بنتی۔ حضور والے اعمال کا اقرار کرو، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگو، اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے مادی اسباب کا یقین دلوں سے نکال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتار دیں گے۔ وہ مالک بڑی کریم ذات ہے، جو صحیح یقین کے طالب ہوتے ہیں اللہ پاک صحیح یقین سے ان کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو جس یقین کو دل سے نکالنا ہے یعنی اس کی نفی کرو، گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے، واضح بات کریں کہ مادی اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، زندگی اللہ بناتے، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
اعمال پر بناتے ہیں. اس بات کی دعوت دی جائے جس کا یقین جن شکلوں کا یقین دل میں اترا ہوا ہے ان شکلوں کا انکار کریں. واضح اس بات کی دعوت دیں کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر بناتے ہیں. سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر بناتے ہیں. ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر بناتے ہیں. اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں. مزدوری کریں، مزدوری میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہو. وزارت کریں، وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں. تجارت کریں، تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں. جو حکم کی وجہ سے کوئی سبب اختیار کریں گے یہ مالک کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیں گے. جب تک لگنے کا حکم تھا لگیں گے، اگر چھوڑنے کا حکم آ جائے گا چھوڑ دیں گے. جو حکم کی وجہ سے کسی کام میں لگتے ہیں وہ حکم کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں. یہ مالک کا حکم ہے. اب تعالی شانو یہ فرما رہے ہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا ثقالا. بہت اچھا مالک کا حکم ہے. جب یہ حکم آ جائے گا تو پھر شکلوں کو چھوڑ دیں گے. اعمال کے یقین والے اعمال کے خزانے جمع کرتے ہیں. قدم قدم پر اعمال اللہ پاک نے عطا فرمائے. اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے اس کی دعوت دی جائے اور حضور والے اعمال سے اس بات کیا جائے. اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں. یہ یقین دلوں کی زینت بن جائے. اللہ اپنی قدرت سے وہ دل دکھا دیں گے کہ نوک زبان کی بات دل میں اتر جائے گی. تو اس کے لیے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی مبارک محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت میں اللہ نے بڑی خوبی یہ رکھی ہے کہ دلوں کے یقین صحیح ہو جائیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں. تو چیزوں میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں. مال ہے تو مال میں عمل بھرا ہوا ہو کہ یہاں خرچ کرو یہاں خرچ نہ کرو، یہاں زیادہ خرچ کرو یہاں کم خرچ کرو. وہ تو مال کے حاصل کرنے میں بھی اللہ کے حکم، مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ کے حکم. اعمال کے یقین والے وہ تو اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں. تو چیزوں میں اعمال بھرے ہوئے اور اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اعمال بہت سارے ایسے ملیں گے کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ عمل کے ذریعے سے. اللہ اکبر. چیزوں میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں لیکن اعمال کی شان ہے کہ چیزوں کے پابند نہیں ہیں. بہت سارے اعمال ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کے دروازے پہ جا کر دعوت دینے کے لیے کسی کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھی ہم دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو جیب میں مال ہے یا نہیں ہے، سونا چاندی ہے یا نہیں ہے. نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اتنا اونچا عمل کہ حق تعالی شان جس عمل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ عام مسلمانوں میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں. تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تو مادی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اتنا اونچا عمل کہ جس عمل کی کیا شان ہے کہ جب ایمان والے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ایمان والوں کی بہت ساری باتیں اللہ کو پسند ہیں لیکن یہ جتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ان ساری اچھی اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے. اتنا اونچا عمل وہ چیزوں سے پاک ہے، وہ چیزوں کا تعلق نہیں ہے. اعمال کا خزانہ قدم قدم پر اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے
اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں اور دونوں جہانوں میں یہ کامیاب ہو جائیں۔ نماز کا عمل ہے، اللہ اکبر۔ نماز کے لیے مزدور بھی آئیں گے، تاجر بھی آئیں گے، زمیندار بھی آئیں گے، وزیر صاحب بھی آئیں گے، سب آئیں گے، لیکن جب یہ آئیں گے تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آئیں گے۔ نماز کے لیے آئیں گے تو چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، سب کچھ چھوڑ کر آئیں گے۔ تاجر اپنی تجارت میں سے نکلے گا، وزیر اپنی وزارت کی کرسی کو چھوڑے گا، زمیندار اپنے کھیت کو چھوڑے گا۔ نماز کے لیے آئیں گے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے، چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب نماز میں داخل ہو گئے تو فرمایا کہ چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہو تو نماز میں داخل ہو رہے ہو تو چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑ دو۔ چیزوں کو تو چھوڑا ہے، چیزوں کا خیال بھی نہ آئے نماز کی حالت میں۔ تو نماز کے عمل پر دنیا کی چیزوں کے بغیر براہ راست اللہ اپنی قدرت سے کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، اتنا اونچا عمل ہے اور چیزوں سے پاک ہے۔ کلمے کی دعوت دیتے ہیں، ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کا کون سا رکن ایسا ہے جس میں اللہ ربوبیت کی بڑائی نہ ہو؟ ہر رکن اللہ کی بڑائی، ہر رکن میں اللہ کی بڑائی، اور اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی۔ اتنا اونچا عمل ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ ہے۔ اہتمام نماز سے اللہ کی بڑائی۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اللہ کی بڑائی۔ وضو کے دوران میں بھی اللہ کی بڑائی، اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ مؤذن اذان کہتا ہے تو اللہ کی بڑائی، سننے والے بھی وہی الفاظ، اللہ کی بڑائی کے الفاظ دہراتے ہیں۔ اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی، کہ نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کی بڑائی، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ کس قدر اللہ پاک مہربان ہے، کس قدر اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا کہ نماز کا عمل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر مبارک عمل عطا فرمایا۔ کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف سے اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی بڑائی۔ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی۔ جب قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ رکوع میں چلے جائیں تو اللہ کی بڑائی، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا۔ کس قدر اللہ کی بڑائی۔ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا، اللہ کی بڑائی۔ قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں اللہ کی بڑائی، سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تشہد میں اللہ کی بڑائی۔ تو حق تعالیٰ شان نے کس قدر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ وہ مبارک اعمال عطا فرمائے جو اللہ کے خزانوں سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اور آگے چلیں تو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جس کو آتا ہے وہ سکھا رہا ہے، جسے نہیں آتا وہ سیکھ رہا ہے۔ آج کے سیکھنے والے کل کے سکھانے والے بن جاتے ہیں۔ تو جب سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جیب میں ہیرے جواہرات ہیں یا نہیں ہیں، سونا چاندی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علم الہی کا نور دلوں میں اللہ پاک اتارتے ہیں دنیا کی چیزوں کے بغیر، دنیا کی چیزوں کے بغیر۔ کس قدر مہربان ہے، اور کوئی اور زیادہ اللہ کے خزانے
اور اللہ کے خزانے لوٹنے چاہیں، کوئی حافظ قرآن بننا چاہیں تو کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. حق تعالی شان اپنا کلام دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیتے ہیں، ایسی قدرت والے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، اعمال سے پاک ہے. کتنے فضائل ہیں، علم والوں کے کتنے فضائل ہیں، علم کے کتنے فضائل ہیں. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. اس میں ہلاکت بتائیے. تو کس قدر اللہ جل شانہ، اللہ پاک مہربان ہیں، کیسے مبارک اعمال عطا فرمائیں. ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں 3 تسبیحات صبح 3 شام، تو یہ کم سے کم درجے کی بات ہے. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ترقی کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جب ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اتنا اونچا عمل ہے تو میرے پاس اس کے لیے میرے پاس کوئی مادی وسائل ہے یا نہیں ہے، سونا چاندی ہے یا نہیں ہے. نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اللہ پاک کا دھیان، اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں. صفت احسان، کس قدر اللہ جل شانہ مہربان ہیں. ایک فضیلت ہے، ذکر والوں کے کتنے فضائل ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور اگر گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں. تو ہر حق تعالی شان اتنے مہربان ہیں، کوئی دنیا کے ساز سامان کی ضرورت نہیں. اور آگے چلیں تو اکرام مسلم، ہر مسلمان کا اکرام، احترام، اس کے مرتبے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے کرنا. اس سے مراتب یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. گھر میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، مرتبوں کی پہچان. تو کس قدر اللہ پاک مہربان ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، اور مال نہیں ہے تو مال کے بغیر اللہ اکبر قدم قدم پر دعوت دینے والوں کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. کس قدر دین کے دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق کو بنایا. تو اس کے لیے بھی یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے احکامات عطا فرمائے ہیں، ایمانیات کے احکامات، اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کے لیے وہ احکامات پر بھی چلیں گے. اور بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بہت زیادہ احکامات ہیں. ماں باپ کے بارے میں احکامات، بیوی بچوں کے بارے میں احکامات، بہن بھائیوں کے بارے میں احکامات، پڑوسیوں کے بارے میں احکامات، شہر والوں کے بارے میں احکامات، اور ملک کے انسانوں کے بارے میں احکامات، اور سارے عالم کے انسانوں کے بارے میں احکامات ہیں. حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اپنے احکامات عطا فرمائے. اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. تو یہ مبارک اخلاق والوں کے اللہ پاک کتنے قدردان ہیں کہ کس قدر اللہ جل شانہ اخلاق والوں سے راضی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ جہاں ہم اور محنت کرتے ہیں اس پر بھی پوری محنت کی جائے کہ اللہ جل شانہ نے بندوں سے متعلق جو احکامات عطا فرمائے ان احکامات کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرنا ہے. دیکھیے کس قدر یعنی پڑوسی کے بارے میں احکامات. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ تمہارا پڑوسی کافر ہے تمہارا ہمسایہ لیکن ہے کافر، اس کا بھی ایک حق ہے، یہ تو کافر اس کا بھی ایک حق ہے۔ اور ایک ہمسایہ ایسا ہے، ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے اور تمہارا پڑوسی بھی ہے، اس کے دو حق ہیں۔ کافر کا ایک حق ہے اور مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے، اس کے دو حق ہیں۔ اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اس کے تین حق ہیں۔ تو کس قدر اللہ جل شانہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہمارے احکامات ہیں ان احکامات پہ چلو، تو اللہ پاک اپنے فضل سے کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔ آپس کی الفت محبت، دلوں کا جوڑ، اللہ کی مدد کے دروازے جو کھلتے ہیں وہ دلوں کے جوڑ کے ساتھ، دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کی تو ملاقاتیں کبھی پوری ہوتی نہیں ہیں، عروج میں ہیں پھر بھی ملاقاتیں، مقام پر ہیں پھر بھی ملاقاتیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی محبت کا مل جانا یہ مالک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان احکامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کریں گے، اب تعالی شانہ اپنی قدرت سے دونوں جہانوں کی کامیابی کے دروازے کھولیں گے۔ اور آگے چلیں تو اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کا قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ اخلاص کا نور دلوں میں بڑھتا چلا جائے، اس کے لیے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، عمل کرنے سے پہلے رک گئے، اپنی نیت کو درست کر لیا، عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لیا، عمل کرنے کے بعد استغفار کہ یا الہی آپ کی شایان شان جس اخلاص سے عمل کرنا تھا نہیں کر سکا۔ تو اللہ جل شانہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اخلاص کا نور، دنیا کی چیزوں کے بغیر اخلاص کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے کہ کیسے اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کامیابیوں کے دروازے کھولے۔ اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، جو کامیابی کے ضابطے اللہ نے بنائے ہیں اس پر چلیں گے، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو نبیوں والا کام عطا فرمایا، جس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، جو اس مبارک کام میں اپنی جان اپنے مال کو لگائیں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے اور ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں دنیا کی محنتوں کو گھٹایا گیا تھا اور دین کی محنت کو بڑھایا گیا تھا۔ آج ہم سے بڑا ظلم ہوا کہ آج ہم نے دنیا کی محنتوں کو بڑھا لیا اور دین کی محنت کو گھٹا دیا۔ اللہ جل شانہ ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں کہ ہم بھی کوئی ایسی ہمت والے ہوں کہ ایک بار دین کی محنت کو بڑھا لیں، ایک بار دنیا کی محنت کو گھٹا لیں۔
تو بہت مبارک. ورنہ اتنا تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دنیا کی محنتوں کو گھٹا دیں اور دین کی محنت کو تھوڑا تھوڑا بڑھا دیں. اسی طرح کرتے چلے جائیں گے, اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے کہ دنیا کی محنتیں دین کی محنت کے تابع ہو جائیں گی, دین کی محنت کے تابع ہو جائیں گی. اللہ جل شانہ ساری دنیا میں ایمان کے پھیلنے کا, یعنی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے. تو ایک ہے اس کام میں چیلا لگانا, 3 چیلے لگانا, سال لگانا, 7 مہینے لگانا, اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا. تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ حضرات کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے. بالکل بات ماشاءاللہ آپ حضرات نے توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی, بڑی بات ہے. لیکن جو تشکیل ہے یہ تو بھئی بنیادی بات ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے کہ ہم دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں.